السلام علیکم۔ لی مارکیٹ میں 4 خواتین کے قتل کا معاملہ میں مزید تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے، اور میں مزید اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا جا رہا ہوں۔ بہت ساری میں نے بریکنگز بھی اس حوالے سے آپ کو قبل از وقت بتائی ہے، لیکن اس مرتبہ یہ تیسرا ملزم کون ہے اور یہ ملزم ہے یا ملزمہ ہے، یہ فیصلہ جلد ہو جائے گا۔ اب یہ معاملہ ہے کہ یہ تیسرا ملزم کون ہے اور یہ ملزمہ ہے یا ملزم ہے، یعنی کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا مرد ہے یا عورت ہے۔ اب جو اس میں نئی پیش رفت وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان دونوں کو، شہزاد کو اور بلال کو تو جیل منتقل کر دیا ہے کیونکہ ان کو جیسی ہو گئی تھی اور دونوں ایک ہی جو ہے وہ جیل میں ہیں۔ اب یہ تیسرا کون ہے جو بیچ میں آ جاتا ہے اور کیوں پولیس کو اس پہ جو ہے وہ شک ہو رہا ہے، اور اس میں پولیس نے اپنا دائرہ کار بہت وسیع کر دیا ہے۔ پولیس اس میں اس کی تحقیقات میں مزید یہ چاہتی ہے کہ اب تک جو چالان عدالت میں پیش نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت جو تحقیقاتی ٹیم ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ اس میں جو مزید شواہد ہیں وہ اکٹھے کر لیے جائیں۔ چالان پیش ہونے سے پہلے جو تیسرا ملزم ہے اس کا جو جرم ہے وہ میچیور ہو جائے، یعنی کہ پتہ چل جائے کہ اس کا اس میں کیا کردار ہے، تاکہ اس کے بعد اس ملزمہ یا ملزم کو بھی گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن کافی حد تک یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ ملزم نہیں ہے بلکہ ملزمہ ہے، جس کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہے اور دائرہ کار وسیع کر لیا گیا اور خفیہ طریقوں سے اس کے بارے میں چھان بین بھی کی جا رہی ہے اور پوچھ گچھ بھی کی جا رہی ہے، لیکن ہاتھ اب تک اس لیے نہیں ڈالا جا رہا چونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس شواہد آ جائیں جس کے بعد اس کے خلاف گہرا تنگ کیا جائے، اس کے راستے روکے جائیں، اسے بھاگنے نہ دیا جائے، اور جب اسے گرفت میں لایا جائے تو اس کی گرفت اتنی تیز پکڑ ہو کہ وہ ضمانت نہ کروا سکے، وہ چھوٹے نہ بلکہ وہ اس کیس کا حصہ بن جائے، اور چالان ہونے سے پہلے اسے بھی اس کیس میں فٹ کر دیا جائے، شامل کر دیا جائے، اور اسے بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے۔ اب اس سارے معاملے کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ ملزمہ کی طرف اس کے اشارے اور اس کے جو تانے بانے ہیں وہ اس تک کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں کہ ملزمہ کا کردار اس کے اندر بظاہر تو ہے لیکن وہ سامنے نہیں آ رہا ہے، اس کے کچھ شواہد یا ثبوت سامنے نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ اب تک جو بھی تحقیقات ہوئی ہے اس میں بلال نے جو بیانات دیے ہیں شہزاد کے خلاف، اور شہزاد نے پہلے اسے منومن تسلیم کیا لیکن بعد میں شہزاد اپنے بیانات سے جو وہ مکر گیا۔ اب اس کیس میں جو خاتون کا کردار ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سونیا نام کا کریکٹر بھی اس میں جو سامنے آیا تھا کہ صرف اس کے شادی کرنے کے لیے اور اسے گھر دینے کے لیے یہ سارا واقعہ رچایا گیا تھا۔ ان دونوں کی جانب سے منصوبہ بندی کی گئی تھی، بھائی کی جانب سے اور بھائی کے دوست کی جانب سے، جس کے بعد بھائی نے بھابھی، بھانجی، بہن اور ماں کو چند ہی لمحوں میں لقمہ اجل بنا دیا تھا۔ اب تحقیقات کا جو دائرہ ہے وہ وسیع کر دیا گیا ہے، اور فورنزک کی جو رپورٹس ہیں، یعنی کہ جو موبائل فورنزک ہے، پولیس اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ کسی طرح وہ رپورٹ فوری طور پر آ جائے۔ وہ کراچی میں نہیں ہوتی ہے، وہ اسلام آباد اور لاہور میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں کافی تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس وجہ سے پولیس کا جو چالان ہے وہ نامکمل ہے جو کہ عدالت میں جمع کرانا ہے، اور پولیس کا جو چالان نامکمل ہے جس کی وجہ سے جو تیسرا ملزم ہے، جو فورنزک موبائل جو نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ اب تک بچا ہوا ہے پولیس کی گرفت میں، پولیس کے جو گھیرے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بچ نکلتا ہے۔ اب موبائل کی جو فورنزک رپورٹ ہے وہ اتنی اہم کیوں ہے، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے۔ وہ اتنی اہم اس لیے ہے کیونکہ جب فورنزک کی رپورٹ آ جائے گی تو پولیس کے پاس ٹھوس شواہد آ جائیں گے اور جواز آ جائے گا اس کو گرفتار کرنے کے لیے، اور گرفتار کر کے اس کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے، جس کے بعد وہ بتائے گا یا بتائے گی کہ آیا اس کا کردار اس سارے معاملے میں تھا کیا۔ چونکہ ایک طرف تو یہ صرف کہا جا رہا ہے کہ جس طرح جو نام آ رہا ہے، تفتیش میں بھی یہ نام آیا ہے کہ سونیا کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا، یہ منصوبہ بندی کی گئی، اور لیکن اب تک پولیس نے اس کا بیان نہیں لیا ہے، بلکہ پولیس کو اس فورنزک جو موبائل فون اس کا انتظار ہے۔ اس موبائل فون میں معلوم ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان جو روابط تھے وہ کتنے اسٹرانگ تھے، کیا واردات سے پہلے یا بعد میں وہ شہزاد کی طرح کیا سونیا سے بھی رابطے میں تھا، کیا اس نے اس واقعے کا سونیا کو بھی قبل از وقت بتایا تھا یا پھر واقعہ کرنے کے بعد بتایا تھا، تو کیا ملزمہ یا ملزم نے یہ واقعہ ہونے کے بعد یا ہونے سے پہلے
کیا پولیس کو اطلاع کی یا پولیس کو بیان دیا یا پولیس کو اس کی شکایت کی کہ انہیں معلوم ہے کہ اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے؟ تو یہ وہ سارے عوامل ہیں، یہ وہ سارے سوالات ہیں جو جنم دے رہے ہیں، جو اس طرف لے جا رہے ہیں کہ آیا جو تیسرا ملزم یا ملزمہ ہے وہ بھی اس میں کسی طرح بلا واسطہ یا اس میں ملوث ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جو فورنزک رپورٹ ہے اس کا انتظار ہے، وہ کافی اس میں یہ بات جو ہے وہ سامنے آ جائے گی کہ جو ملزمہ ہے اس کا کردار تھا یا نہیں تھا۔ ممکنہ طور پر جو کردار ہے وہ کریکٹر تو سامنے آ گیا ہے، لیکن چونکہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ جب تک اس کے شواہد نہیں ہوں گے اور فورنزک رپورٹ نہیں آ جائے گی تو جب تک اس پر ہاتھ ڈالنا جو ہے وہ کسی کے لیے بھی مشکل ہوگا، اور جب تک اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جب تک کوئی شواہد نہ ہوں ایسے کسی کو بے گناہ کسی کیس میں پھنسانا بھی نہیں چاہیے۔ اگر کسی کا قصوروار ہے اور اگر اس کے خلاف شواہد ہیں تو یقیناً اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، چونکہ یہاں پر ایک ماں کو ماں جو اتنا پیار والا رشتہ ہے، محبت والا رشتہ ہے، ماں جس کے پیر کے نیچے پیر تلے جنت کا کہا گیا ہے، اور اس کو اس دنیا سے جو ہے وہ ابدی نیند سلا دیا۔ پھر بہن بھائی، بہن بھابھی بھانجی، یہ بھی بڑے اہم رشتے ہوتے ہیں، اسے بھی بالا طاق رکھ کے ملزم بلال نے کسی کا بھی نہیں سوچا سوائے اپنا اور شہزاد کا اور اس کا جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔